پروردگار نے بندہ مومن کی ایک نشانی اور ایک صفت اور اس کے لیے اپنے انعام کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جس شخص نے بھی نیک اعمال کیے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، میرا چاہنے والا ہو، مجھے ماننے والا ہو، میرا محب ہو، میں اس کا محبوب ہوں، تو پھر کیا ہے؟ پھر دیکھیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جو زندگی زندگیوں کی معراج ہوگی، طہارتوں کی معراج ہوگی، حیات طیبہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ حیات طیبہ کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ ہستی کر رہی ہے جو زندگی کی خالق ہے، جو پاکیزگی کی خالق ہے، جو طہارت کی خالق ہے، جو عزت کی خالق ہے، جو بزرگی کی خالق ہے، جو شرافت کی خالق ہے۔ بس بندے تو مومن ہو جا، تجھے زندگی ایسی دے دوں گا کہ وہ زندگی لوگوں کے لیے قابل رشک ہوگی، لوگ اسے دیکھ دیکھ کے ناز کریں گے۔ کیوں؟ کہ پھر وہ کسی عام بندے کی زندگی نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے کی زندگی ہے۔ اور کوئی بھی اپنے محبوب کے اوپر کوئی عیب برداشت نہیں کرتا، کسی کو یہ برداشت نہیں کہ میرے محبوب کے اوپر کوئی دھبا لگے، میرے محبوب کی کسر نفسی ہو۔ پھر وہ ذات کہ جو ذات اپنے محبوبوں کی زندگی کے ساتھ بے انتہا محبت کرتی ہے، وہ ذات کیسے پسند کرے کہ سارے قدرت و اختیار کے باوجود کوئی اس کے محبوب کے اوپر انگلی اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کی ذات ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہوں اس سے ساری کائنات محبت کرتی ہے، اور میرے کسی بندے کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، جو میرے محبوب بندوں سے دشمنی کرے گا گویا وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کے یہ کلام موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میرے اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی وہ کثرت دیکھ کر اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، ان پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، ان کانوں کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس زبان کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھیے گا کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، وہ کسی مجسم شکل یا پیکر میں نہیں آتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی دستگیری بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے، اس وقت آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، بصارت خدا کی ہوتی ہے، زبان انسان کی ہوتی ہے، اوپر بولنے والا قول وہ اللہ کا ہوتا ہے، پاؤں انسان کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے، وہ دستگیری کرتے ہیں۔ جب اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو وہ صرف دیوار تک نہیں دیکھتی، وہ عرش کے پار تک بھی دیکھتی ہیں۔ جب اس کی زبان بولتی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتی، بلکہ وہ صداقت کے موتی بکھیرتی چلی جاتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتی چلی جاتی ہے، لوگوں کے درمیان محبت کے نغمے الاپتی چلی جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کو ایک شخص نے کینچی پیش کی تحفے کے طور پر، کپڑے میں لپیٹ کے۔ تو جو فقیر ہوتا ہے، فقیر کی ادائیں بھی فقیرانہ ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے طریقے بھی محبوبانہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کینچی کو قبول کیا اور اس کو سوئی واپس کر دی، تحفہ واپس کرتے ہوئے اس کو سوئی کا تحفہ دیا، اور ساتھ یہ فرمایا، بیٹا تیرا تحفہ بھی بڑا قیمتی ہے، میرا تحفہ بھی بڑا قیمتی ہے، فرق صرف یہ ہے تو نے تحفہ وہ دیا ہے جو جڑی ہوئی چیز کو کاٹ دیتا ہے، میں نے تحفہ وہ دیا ہے جو کٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فقیر کی زبان ہے۔ وہ پاؤں بن جاتا ہے، جن پاؤں کے ساتھ بندہ چلتا ہے اس کے پاؤں پھر گناہ کی طرف نہیں جاتے، بدکاری کی طرف نہیں جاتے، بے حیائی کی طرف نہیں جاتے۔ جب جب اس کے پاؤں اٹھتے ہیں ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت میں اٹھتے ہیں۔
یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا ہارون الرشید عباسی حکمران کا، اس کی زوجہ کا، زبیدہ کا۔ یہ زبیدہ بھی اسلامی تاریخ میں ایک بڑا بلند رتبہ رکھتی ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گئی، اس نے دیکھا کہ ایک ہستی آ رہی ہے، اس ہستی کا نام نہیں جانتی، ان کو شکل سے دیکھ رہی ہے اور مرعوب ہو رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، کوئی ان کے احرام کو بوسے دے رہا ہے، کوئی ان کو پانی پیش کر رہا ہے۔ خلق خدا کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، جم گھٹا لگا ہوا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے مل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا زبیدہ تم اسے نہیں جانتی، اسے خلق خدا جانتی ہے، اس کی عزتیں اللہ کی ذات نے زمانے بھر کے اندر پھیلا دی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک عراق کے عالم نبیل فاضل جلیل ہیں۔ زبیدہ نے جب دیکھا تو رشک کے ساتھ بولنے لگی، کہا اصل بادشاہ تو یہ ہیں، اصل بادشاہ تو یہ ہیں جن کی لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی ہے۔ ہارون الرشید بھی کوئی بادشاہ ہے جس کے ارد گرد لوگ طمع کی خاطر، لالچ کی خاطر، ہوس کی خاطر، خواہشات کی خاطر لگے ہوئے ہیں؟ اصل بادشاہ تو وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ ہستیاں اور یہ ہیں وہ نشانیاں اور یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے رستے پہ لگایا اور اللہ کی ذات کی محبت کو حاصل کیا، پھر خالق نے ان کی محبت کو زمانے بھر میں تقسیم کر دیا اور یہ اس رتبے پر پہنچے محنت کر کے، اللہ کے ہو کے، خدا کی حضور عاجز ہو کر، جس کو اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر ان کے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ پہلے فیض ہو جاتے ہیں۔